نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین و حاضرین جو اس محفل میں شریک ہیں انہیں بھی اور جو زوم کے ذریعے سے اس مبارک اور مقدس 5 روزہ عقیدہ ختم نبوت کورس میں شامل ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ چونکہ آج یہ پہلا دن ہے تو اس لیے کچھ کنیکٹیویٹی کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا ہمیں، اور یہ ہمارا جو کورس ہے پہلا دن ہے یہ وقت پر شروع نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ تعالی اب باقاعدہ ہم 5 روزہ عقیدہ ختم نبوت کورس کا آغاز کرنے کو جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے کوٹ کروں گا، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کورس میں شامل ہو کر آپ خود کو کتنے عظیم انعام سے سرفراز کر رہے ہیں، اور یہ جو راستہ ہے جس راستے پر چل کر آج آپ علم دین کے ایک اہم شعبے کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ راستہ دراصل جنت کا راستہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس بہ علما، کہ جو بھی شخص کسی ایسے راستے پر چلا جس راستے پر چل کر وہ علم کو تلاش کرتا ہے، علم کی جستجو کرتا ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سہل اللہ تعالی طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس علمی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ 5 روزہ عقیدہ ختم نبوت کورس کے عنوان سے پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آج 20 دسمبر 2020 سے 24 دسمبر 2020 تک روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے۔
اس عنوان کو منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے ہر صاحب عقل انسان اچھی طرح اس حقیقت کو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان بدیہی اصولی اور اجماعی عقائد و مسائل میں سے ایک ہے کہ جس پر ہمیشہ سے امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے، کنسنسس امت مسلمہ کے درمیان رہا ہے، اور کسی بھی زمانے میں اہل اسلام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اس حوالے سے کوئی بھی اختلاف رائے نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں۔ ہمیشہ سے اس بات پر تمام امت کا اجماع رہا ہے، اور یہ ایسا اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں آیات کریمہ سے ثابت ہے۔ اور یہ اجماع ایسا اجماع ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 300 سے زائد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو اس پر ویسے تو کوئی کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں گفتگو کریں۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا ہی عقیدہ ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ قیامت و آخرت ہے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں مسلمان آپس میں بیٹھ کر کوئی بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ تو پھر ہم آج عقیدہ ختم نبوت کو سیکھنے کے لیے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اس پر گفتگو سماعت کرنے کے لیے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگرچہ یہ عقیدہ مسلمہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف رائے موجود نہیں ہے، لیکن زمانے کے جو عجیب و غریب فتنے ہیں اور وہ لوگ جو عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے بارے میں معاذ اللہ نبی یا رسول ہونے کا اعلان کیا، اور جن لوگوں نے ان کے اعلان کو قبول کیا، وہ مسلمانوں کی غفلت، ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کے درمیان، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے درمیان، جو ہماری نسل نو ہے، جو کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، دفاتر میں ہمارے سادہ لوح مسلمان، ان کی غفلت، ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر اس عقیدہ کے حوالے سے ان کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے کم علمی کی وجہ سے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ سے ناآشنائی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دوری کی وجہ سے ہمارے اس طرح کے مسلمان بھائی ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اور کئی اپنے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج
ہر طرف باطل مذاہب، باطل عقائد کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں باوجود اس کے کہ عقیدہ ختم نبوت ایک بدیہی، اجماعی اور مسلمہ عقیدہ ہے، ضروری ہوا کہ ہم ایک دفعہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کریمہ کا دوبارہ سے مطالعہ کریں۔ جنہیں پتہ ہے، جنہیں معلوم نہیں، ان کے سامنے ان آیات کریمہ کو پیش کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو ہم جانیں، تاکہ اللہ نہ کرے ہمارے سامنے کوئی ایسا فتنہ پرور اس واضح، کلیئر اور دن سے زیادہ روشن عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں اور ہمارے دلوں میں اوہام و تشکیک کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو ہم اپنے ایمان کی دولت کو بچا سکیں اور ان کے زد میں آنے سے بچ جائیں، اور ساتھ ہی اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو اس فتنہ عظیم سے محفوظ کر سکیں۔ تو یہ 5 روزہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، دراصل اس خیال کے ساتھ، اس عظیم مقصد کے ساتھ ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی جو ترتیب ہوگی وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالی آج جو پہلی نشست ہے، پہلا دن ہے، عقیدہ ختم نبوت کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، آیات کریمہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات ہیں، چند تو مشہور ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، لیکن صرف یہ چند آیات نہیں، 100 سے زائد آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے واضحتاً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں تو چند آیات کریمہ ضرور یاد ہونی چاہیے، نوک زبان ہونی چاہیے، تاکہ ہم ان آیات کی روشنی میں لوگوں کو اس عقیدے کے بارے میں رہنمائی فراہم کر سکیں۔ دوسرے دن انشاءاللہ تعالی ہم ختم النبوت فی الاحادیث کے عنوان سے گفتگو سماعت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی اور رسول ہونے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ ہم جانیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ 300 سے زائد احادیث کریمہ موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی و رسول ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ تیسرے دن انشاءاللہ تعالی صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بہترین وضاحت کرنے والے جناب رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سے بڑھ کر قرآن کی کوئی بہترین تشریح کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود صاحب قرآن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نفوس قدسیہ جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاملہ میں اپنی زندگی کے روز و شب گزارے،
آپ علیہ السلام کی مبارک مجلس میں بیٹھ کر آپ کے ارشادات کو ڈائریکٹلی سماعت کی، ان کے جو اقوال ہیں وہ سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ تو ہم صحابہ کرام کے اقوال کو بھی دیکھیں گے، صحابہ کرام کے بعد اکابر امت، فقہاء کرام، محدثین کرام، ان کے بھی اقوال کو سنیں گے، کیونکہ بعض اوقات جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ چالے چلتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کی غلط تشریح کرتے ہیں، ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بیان ہوئی، وہ تشریح جناب صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیان نہیں ہوئی، اکابر امت میں سے کسی نے بھی ایسی تشریح وضاحت کو پیش نہیں کیا، تو وہ اپنی منمانی تفسیر یا تشریح کر کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک کن کن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور یہ تاریخ ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے کہ یہ پوری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کا آغاز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی جو ظاہری زندگی تھی اسی وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، معاذ اللہ۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آج دیکھیے فتنہ قادیانیت موجود ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جس نے اپنے پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی من مانا تشریح کے ذریعے اپنے نبی اور رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کو امت مسلمہ نے رد کر دیا۔ اس کی بھی پوری تاریخ ہے، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ حاضرین کرام، ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس قول کو مجاہد عقیدہ ختم نبوت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کے زمانے ہی میں یہ فتنہ قادیانیت عروج پر تھا، اور یہ مجاہد عقیدہ ختم نبوت تھے۔ آپ نے خوشخبری سنائی اہل ایمان کو، جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو ایک بہت عظیم خوشخبری سنائی۔ ولی کامل تھے، آپ میں سے ہر شخص ان کو جانتا ہے، اپنے زمانے کے ولی کامل، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتے ہیں، وہ حقیقت کا روپ ڈھال لیتے ہیں، حقیقت کے روپ میں بدل جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، آج لوگ شرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ کن چکروں میں پڑ گیا۔ یہ کوئی چکر نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ایک اہم فریضہ ہے۔ جس طرح نماز کی حفاظت ہم پر لازم ہے، اس سے بڑھ کر جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہم پر لازم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فتنے پھیلا رہا ہے۔ فتنہ تو اس کے بغیر ہے، اگر کوئی شخص اس پر کام نہیں کرتا تو فتنہ پھیلے گا۔
تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے. اس کی پشت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے اور اس کے لیے عظیم بشارت ہے. آپ سمجھ جائیے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق اللہ نے آپ لوگوں کو، ہم سبوں کو کس عظیم مقصد پہ لگا دیا ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے مقام شکر اور کیا ہو سکتا ہے.